بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں خواہشات کا ادھم مچا ہوا ہے، نصیحت کی آواز کیسے سنائی دے۔ آج کے انسان کے دل میں صرف شور ہے، شور کمائی کا، شور دکھاوے کا، شور مقابلے کا۔ مجھے بھی بننا ہے، مجھے بھی پانا ہے، مجھے بھی دکھانا ہے۔ اور اس شور میں دل سننا بھول گیا ہے۔ نہ ماں کی نصیحت سنائی دیتی ہے، نہ کسی درویش کی بات دل کو چھوتی ہے، نہ قرآن کی آیت دل کو جگاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دل خالی نہیں بلکہ بھر گیا ہے، خواہشات سے، تمناؤں سے، حسرتوں سے۔ اور جب دل میں شور ہو تو حکمت کی آواز دب جاتی ہے، جیسے کسی فقیر کی بات بازار میں گم ہو جاتی ہے۔ ہدایت ایک بہت ہی نازک سی ایک پکار ہے، وہ خاموش دلوں میں اترتی ہے، ایسے لوگوں کے اندر گونجتی ہے جنہوں نے دنیا کی آوازیں بند کر دی ہوں۔ تمہارا دل اگر مسلسل چاہنے میں مصروف ہے، یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے، میں بھی بن جاؤں میں بھی دکھاؤں، تو نصیحت وہاں جگہ نہیں بنا سکتی۔ اگر چاہتے ہو دل سنے تو پہلے دل کو خاموش کرو، اس کے شور کو بند کرو، خاموشی اختیار کرو، تنہائی میں بیٹھو، اپنے اندر کی آواز سنو، تب جا کر ہدایت کا چراغ جلتا ہے۔ کہتے ہیں قیمت کوئی بھی ہو، آدمی اگر بک جائے تو 2 ٹکے کا نہیں رہتا۔ کبھی سوچا ہے کہ تمہاری قیمت کیا ہے؟ یہ دولت، شہرت یا اثر اور رسوخ نہیں، تمہاری قیمت ہے تمہارے اصول، تمہارا ضمیر، تمہاری غیرت۔ ایک آدمی جب اپنی سچائی بیچ دے، جب اپنی ایمانداری کو سودا بنا دے، جب وہ طاقت کے سامنے جھک جائے، جب وہ کچھ روپیے یا فائدے کے لیے اپنی عزت نیلام کر دے، تو وہ آدمی باقی نہیں رہتا، چاہے قیمت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ اگر آدمی بک گیا تو پھر وہ 2 ٹکے کا بھی نہیں رہتا۔ دنیا دیکھتی ہے تمہارے وعدے، تمہارا کردار، تمہاری ریڑھ کی ہڈی، اور اگر تم خود کو بیچ دو تو لوگ تمہیں استعمال کرتے ہیں، عزت نہیں دیتے۔ سچ کا راستہ مشکل ہے، بہت سے لوگ بولی لگاتے ہیں، بس اتنا سا جھوٹ بولو، بس اتنی سی بے وفائی کرو، بس تھوڑا سا جھک جاؤ، لیکن جو جھک جائے وہ کبھی اٹھ نہیں پاتا۔ عزت کبھی بیچنے سے نہیں ملتی بلکہ انکار سے بنتی ہے، اور یہ دنیا اسی انسان کو یاد رکھتی ہے جو بکا نہیں، جھکا نہیں، چاہے قیمت کچھ بھی ہو۔ کہتے ہیں انسان زندگی میں خود کا گناہ کرے، شوق سے کرے، لیکن کسی بندے کا گناہ گار نہ ہو۔ دل کی گہرائی سے سنیے، گناہ انسان کرتا ہے، یہ اس کی فطرت ہے، لیکن ایک فرق ہے، اپنے رب سے شرمندہ ہونا اور کسی انسان کو ظلم کے نیچے رون دینا۔ تم اگر رات کے اندھیرے میں گناہ کرو، آنکھیں اشک بار ہو جائیں، دل شرمندہ ہو جائے اور تمہارا سر رب کے حضور جھک جائے، تو وہ رب تمہیں تھام لیتا ہے۔ مگر اگر تم کسی انسان کو بے عزت کر دو، کسی عورت کی عصمت سے کھیل جاؤ، کسی کا حق مار لو، کسی کو رلا دو اور آگے بڑھ جاؤ، تو یاد رکھو وہ رب خاموش نہیں رہتا۔ اس کائنات میں اللہ کا سب سے نازک رشتہ بندے کا دل ہے۔ اگر تم نے وہ دل توڑا تو تم نے رب کے عرش کو ہلایا، اور رب تب تک معاف نہیں کرتا جب تک وہ بندہ معاف نہ کر دے۔ اپنا بوجھ
اپنے گناہ اپنی تنہائی کا حساب اللہ سے کر لو، مگر کسی انسان کے آنسو، اس کے دل کی چیخ، اس کا ٹوٹا ہوا اعتماد، یہ سب تمہارے لیے قیامت بن سکتے ہیں۔ زندگی میں خود گناہ گار بنو، مگر کسی اور کی بد دعا کا نشانہ نہ بنو۔ یہ دنیا چھوٹی ہے، وقت پلٹ کر آتا ہے، اور دل سے نکلی ہوئی آہ کبھی خالی نہیں جاتی۔ کہتے ہیں کپڑے، شکل اور زبان اکثر جھوٹ بولتے ہیں، انسان کی اصلیت وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ ہم اکثر لوگوں کو ان کے لباس سے جانچتے ہیں، کپڑے صاف ستھرے ہوں، مہنگے ہوں تو ہم سمجھتے ہیں یہ شخص قابل عزت ہوگا۔ اگر کسی کی شکل خوبصورت ہو، مسکراہٹ شاندار ہو، بات کرنے کا انداز دلکش ہو تو ہم مان لیتے ہیں کہ یہ نیک، سچا اور مخلص ہوگا۔ لیکن سچ یہ ہے، کپڑے پہناوے ہوتے ہیں، کردار نہیں۔ چہرہ نظر آتا ہے، نیت نہیں۔ زبان بولتی ہے مگر دل کی سچائی نہیں سناتی۔ انسان کی اصلیت تب پتہ چلتی ہے جب وقت آزمائش کا ہو، جب آپ کمزور ہو، خالی ہاتھ ہو، اکیلے ہوں اور دنیا پیٹھ پھیر لے۔ تب جو شخص ساتھ کھڑا ہو وہی آپ کا سچا آئینہ ہے۔ تب جو خود غرض نکلے، بے وفا نکلے، خود کو بدل لے، وہی اس کا اصل چہرہ ہے۔ یاد رکھیں، وقت انسان کو بے نقاب کر دیتا ہے۔ مشکل حالات میں ظاہری انسان مر جاتے ہیں اور اندر کا اصل انسان سامنے آ جاتا ہے۔ اسی لیے کسی کی چمکتی ہوئی شخصیت پر نہ جائیں، بلکہ دیکھیں کہ وہ مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کیسا تھا۔ جب آپ کو کوئی سہارا نہ تھا تو اس نے آپ کا ہاتھ تھاما یا چھوڑ دیا۔ جو شخص امتحان میں پاس ہو جائے وہی دوست ہے، وہی رشتہ دار، وہی محبوب، وہی ہم سفر۔ اور ہاں، آپ خود بھی جب آزمائش میں ہوں تو اپنی اصلیت دکھائیں، نہ کہ صرف ظاہری خوبصورتی یا الفاظ کی چالاکی۔ کہتے ہیں رشتہ ہمیشہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو دل سے جوڑا جائے، فرصت یا ضرورت سے نہیں۔ رشتہ کوئی سودا نہیں ہوتا، یہ کوئی وقتی معاہدہ نہیں ہوتا جو جب دل بھر جائے تو ختم ہو جائے۔ رشتہ ایک بیج کی مانند ہوتا ہے جو صرف اس زمین میں پھلتا پھولتا ہے جہاں محبت، خلوص اور برداشت کی نمی ہو۔ ایسے بہت سے لوگ آپ کی زندگی میں آئیں گے جو ضرورت کے وقت آپ کے ساتھ ہوں گے۔ کسی کو تنہائی میں بات کرنے والا چاہیے، کسی کو وقت کاٹنے کے لیے کوئی چاہیے، کسی کو صرف فائدے کے لیے رشتہ چاہیے ہوتا ہے۔ ایسے رشتے ریت پر لکھی تحریر کی طرح ہوتے ہیں، ہلکی سی ہوا آئے مٹ جاتے ہیں۔ لیکن جو رشتہ دل سے جڑتا ہے وہ روح کی گہرائی سے نکلتا ہے۔ وہ انسان آپ کا حال بھی محسوس کرتا ہے اور بغیر کہیں دعائیں بھی دیتا ہے۔ وہ آپ کی خاموشی کو بھی سن لیتا ہے اور آپ کی غیر موجودگی میں بھی آپ کے لیے سوچتا ہے۔ ایسا رشتہ نہ وقت کا محتاج ہوتا ہے نہ موقع کا۔ اس میں نہ غرض ہوتی ہے نہ فریب۔ اس میں صرف ایک خاموش احساس ہوتا ہے کہ تم میرے اپنے ہو اور میں تمہارا ہوں، بغیر کسی شرط کے۔ یہ رشتے کم ہوتے ہیں، بہت کم، لیکن جو ان رشتوں کی قدر کرنا جان لیتا ہے وہ زندگی میں کبھی اکیلا نہیں ہوتا، چاہے دنیا کی بھیڑ میں ہو یا تنہائی میں۔ یاد رکھیں، رشتے لفظوں سے نہیں جڑتے، نیت سے جڑتے ہیں، اور جو دل سے جڑ جائے وہ ہمیشہ رہتا ہے، چاہے فاصلہ ہو، وقت ہو یا تقدیر کی دوری۔